عمران نے اس پہ دستخط کیے ہیں۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ساری دنیا کے لوگوں پہ کی زبان پہ ایک چیز تھی، ایک نعرہ تھا کہ یا اللہ یا رسول شہید بھٹو بے قصور۔ کل سپریم کورٹ نے ان کی یہ ججمنٹ کہ یہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا ہے اور یہ آئین کے مطابق سزا برقرار نہیں ہو سکتی، اس کے بعد یہ جو بات پوری دنیا کہتی تھی وہ آفیشیل ہو گئی ہے۔ آج سے تقریباً 44-45 سال پہلے اس ملک کے آئین کے بانی، اس ملک کو ایٹمی قوت بنانے والے شخص کو ایک ظالم ڈکٹیٹر نے قتل کرا دیا تھا اور اس کے انہوں نے استعمال کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ آپ شاید چھوٹے ہوں اس وقت، یہاں شاید پیدا بھی نہ ہوئے ہوں اسپیکر صاحب، لیکن مجھے وہ 4 اپریل والا دن یاد ہے۔ میں اپنے کالج کی تیاری کے لیے صبح جب اترا تو میرے والد اور والدہ دونوں کی آنکھیں نم تھیں، اور میرے والد نے کہا کہ بھٹو ہم سے جدا ہو گیا، ایک ظالم نے بھٹو جدا کر دیا۔ یہ نقصان خیر سب سے بڑا تو ان کے خاندان کا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، شہید میر مرتضیٰ بھٹو، شہید شاہ نواز بھٹو، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ یا صنم بھٹو صاحبہ، ان کا تو درد تھا ہی، لیکن اس وقت یہ پوری پاکستان کے لوگوں کا بلکہ دنیا میں مسلمان جہاں بھی تھے، اس لیے کہ وہ بھٹو صاحب وہی تھے جنہوں نے اسلامک سمٹ کانفرنس کرائی تھی اور پورے مسلمانوں کو اکٹھا کیا تھا۔ اور شاید ہی کوئی دنیا میں ایسی مثال ملتی ہو کہ ان کی شہادت کے بعد لوگوں نے خودسوزی کی ہو، اپنے آپ کو جلایا ہو۔ اس کے بعد جو اس ڈکٹیٹر نے لوگوں پہ ظلم کیے، لوگوں نے کوڑے کھائے، لیکن وہ جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہیں۔ جیے بھٹو کیوں کہتے ہیں؟ جیے بھٹو اس لیے کہتے ہیں کہ واقعی بھٹو زندہ ہے۔ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1988 میں حلف اٹھانے کے بعد پہلی تقریر کی تھی، ان کی بھی آنکھیں نم تھیں اور انہوں نے یہی نعرہ لگایا تھا کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ اور کل جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ سپریم کورٹ اس ریفرنس میں اپنا چیف جسٹس صاحب بتا رہے تھے، ان کی بھی آنکھیں نم تھی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو بھی سن رہا ہوگا اس کو، اور مجھے پتہ ہے کافی دوست خاص طور پہ اس سائڈ کے ہم اگر موجود نہیں تھے تو وہ لائیو چل رہا تھا، جو 4 اپریل کو جو آنکھیں نم تھی، وہ جو بھی اس وقت حیات ہے اس کی آنکھیں اس انصاف ملنے کے بعد کل 6 مارچ کو بھی وہ آنکھیں نم تھی۔ ہمارے دل خوش تھے کہ ایک انصاف ملا ہے شہید کو، لیکن ہماری آنکھیں نم تھیں۔ آج اس اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے، اور بڑی اسمبلی تو ہم نے پہلے ہی بلائی ہوئی تھی 7 تاریخ کے لیے، بڑا ایسا موقع آ گیا۔ آج میں کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ، نثار صاحب پریزیڈنٹ سندھ اور کچھ اور دوست جا کے شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی مزار پہ حاضری بھی دے کے آئے۔ یہ ورڈکٹ جو آیا ہے، یا یہ جو ریفرنس پہ انہوں نے اپنا اوپینین دیا ہے، اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جی کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم اس سزا کو اوور ٹرن کر سکیں۔ میں یہ کہوں گا کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آئین میں یا قوانین میں ترمیم کی جائے، اور یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ اور اس میں میرا خیال ہے کوئی بھی، ابھی کچھ دیر پہلے میرے متحدہ قومی موومنٹ کے دوست آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم پوری طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم تقریر بھی کریں گے۔ مجھے پورا یقین ہے شبیر بھی کرے گا تقریر اس پہ، اور وہ بھی سگنیچر بھی کرنی چاہیے اس کو، لیکن جو مرضی ہے خیر ہر ممبر کی، لیکن اس پہ کوئی بھی دو رائے نہیں رکھے گا کہ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کو اگر ختم کرنا ہے تو ہم نے قانون میں ترمیم کرنی ہوگی، اور ہم نے اس ورڈکٹ کو اوور ٹرن کرنا ہوگا
جو کہ ایک پوری قوم، اور سپریم کورٹ نے تو خود مانا ہے کہ جی ہم سے غلطی ہوئی، وہ اسٹگما ہٹانے کے لیے یہ ہم نے کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ریزولوشن میں ہم نے کچھ ڈیمانڈز کی ہیں جو کہ می ایز دی گورنمنٹ آف سندھ، کرنٹلی میں ہی گورنمنٹ آف سندھ ہوں، کابینہ بھی نہیں ہے میرے ساتھ، اور جو اسمبلی اگر یہ پاس کر دیتی ہے ریزولوشن کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو نیشنل ڈیموکریٹک ہیرو ڈکلیئر کیا جائے اور ان کے نام کے ساتھ شہید لگایا جائے آفیشیلی، یہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو امیڈیٹلی لکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پولیٹیکل ورکر جو اپنی سیاسی جدوجہد میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک نشان ذوالفقار علی بھٹو ایوارڈ کے لیے ہم ریکمینڈ کریں گے۔ ایک سول ایوارڈ نہیں لایا جائے، جو کہ وفاق کی حکومت سے ہم ضرور یہ درخواست کریں گے کہ اس کو بھی ان سول ایوارڈز کی کیٹیگری میں رکھا جائے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے دل تو خوش ہیں لیکن ہماری آنکھیں ابھی بھی نم ہیں۔ وہ ظلم جو 45 سال پہلے ہوا تھا اس کا آج تک ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو 27 دسمبر 2007 کو ظلم ہوا تھا، اس دن تو خیر ہم سارے اس ایج کے ہیں، سب کو یاد ہوگا۔ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 27 دسمبر شام کو 6 سوا 6 بجے ہر ایک کی آنکھ نم تھی۔ یہ جو اس ملک میں ظلم ہوتے رہے، کوئی اور سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جس نے اپنے 2 پرائم منسٹرز اس طریقے سے گنوائے ہوں۔ نہ صرف وہ، پرائم منسٹر کے بیٹے اور پرائم منسٹر کے بھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کارکن جو جمہوریت کی بحالی کے لیے شہید ہوئے ہیں، ان سب کے لیے جو اس وقت اللہ کے پاس چلے گئے ہیں شہید ہونے کے بعد، انشاءاللہ تعالی وہ اوپر سے بیٹھے ہوئے اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، آج سارے شہداء ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ ضرور اس بات پہ کہیں گے کہ یہ اس سندھ اسمبلی نے، جس نے پاکستان کی قرارداد منظور کی تھی، جو پاکستان کی بانی اسمبلی ہے، اس میں سب سے پہلے یہ قرارداد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی اس کیس کی ریفرنس کی جو رزلٹ اس پہ پیش کی، اس میں پیش رہی، انہوں نے ریزولوشن پاس کی۔ میں درخواست میں ویسے ہی میرے درخواست کرنے سے پہلے ہی متحدہ قومی موومنٹ کے بھائیوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے ہمارے دوست ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا، اور جو ہمارے سنی اتحاد کے دوست، سنی اتحاد کونسل کے دوست ہیں، ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ جمہوری اقدار کو رکھتے ہوئے وہ اس قرارداد کی حمایت بھی کریں، اور اس قرارداد میں جو ہم نے لکھا ہے اس میں بھی ہمیں سپورٹ کریں۔ اسپیکر صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ جی بھٹو۔ وسیم صاحب